اگر لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، جب چیز دینی ہے تو کم دینی ہے، لینی ہے تو زیادہ لینی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہے۔ ٹھیلے والا اس نے بھی ہیرا پھیری کی ہوتی ہے، اس نے بھی 2 نمبری کی ہوتی ہے۔ باٹ کو وزن والے جو اس کے پاس باٹ ہیں اس کو اس سے وہ سکہ نکالا ہوتا ہے، اس کا وزن کم کیا ہوتا ہے، کانٹے کو خراب کیا ہوتا ہے۔ اور پٹرول پمپ پر جائیں اس نے ہیرا پھیری کی ہے، پنچر لگوانے جائیں وہ 1 کے 4 بناتا ہے، کہاں ہیرا پھیری نہیں۔ دکان پر جائیں اس نے 2 نمبر مار رکھا ہوا ہے، پیسے 1 نمبر کے لے رہا ہے، کہاں ظلم نہیں ہے۔ ہر آدمی لگا ہوا ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تحلیل، تمجید، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا کل ہے، جو لاثانی ہے، جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے بعد بے شمار ان گنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، مرشد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، یہ آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کا تعلق پارہ نمبر 21 سورہ روم، اس کی آیت نمبر 41، 42، 41 اور 42 سے ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فساد، بدامنی، ظلم، بربریت، ناانصافی، اللہ کی معصیت، اللہ کے حکموں کو پامال کرنا، اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ خشکی اور تری میں، زمین میں اور سمندر میں، بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، اور یہ فساد، یہ بدامنی، یہ ظلم، یہ بربریت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ اس کا سبب نہیں ہے۔ کیا سبب ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، لوگوں کی بدعمالیاں ہیں، لوگوں کا اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ کے احکامات کو بجا نہ لانا، قرآن و سنت سے روگردانی، اپنی مرضی اور اپنے طور طریقے، ناانصافی، عدل، ظلم، یہ اس کا سبب ہے۔ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں دنیا میں بدامنی ہے، بے سکونی ہے، ظلم بربریت ہے، عذاب ہیں، زلزلے ہیں، بارشوں کی یا تو نہ ہونا ہے، اور اگر ہونا ہے تو وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ کیا یہ اللہ یہ چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ نہیں۔ وما کان اللہ
लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते। ये तो लोगों का अपने आप पर जुल्म करना है। अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो वदूद हैं, अल्लाह तो मेहरबान हैं। अल्लाह तो बंदे के बख्शिश के बहाने चाहते हैं। कभी रमज़ान है, कभी ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं, कभी मुहर्रम की 10 है, अशूरा है, कभी जुमेरात है, पीर है। पीर और जुमेरात को हर इंसान के अमाल अल्लाह के पास जाते हैं। जो रोज़ा रखता है उसके अमाल से अल्लाह खुश होता है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। फरमाते हैं कि हमने देखा एक जिहाद में कुछ लोग कैदी बनकर आए, उसमें औरतें भी थी, एक औरत भी थी, वो माँ थी, उसका बेटा उससे जुदा था, वो कैदी थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो भाग रही है, दौड़ रही है, परेशान है। उसकी परेशानी वो पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। अचानक उसका बच्चा उसे मिल जाता है। उस बच्चे से इस कदर प्यार करती है, उसकी ममता, बच्चा बिछड़ा हुआ होता है, उससे अपनी ममता उसके ऊपर निशावर करती है, गले लगाती है, चूमती है, प्यार करती है, अपना दूध पेश करती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उम्मत की भलाई के लिए मौके की तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिले तो इन्हें मैं दीन समझाऊं। अगर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो लोगों को कहा कि इस ऐसी गर्मी में, इस तपती हुई गर्मी में कोई आदमी बाहर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खड़ा हो सकता है? नहीं। तो फरमाया क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, सर के ऊपर होगा, उस वक़्त क्या बनेगा? मकसद ये था कि अपने अमाल करो, अमाल लेकर जाओ, नेकियां करो। यहां पर भी आपने एक बात समझाना चाहिए। और फरमाया सहाबा जरा देखें इस औरत को, जिसका बच्चा इतनी तगोदो के बाद, इतनी उसकी परेशानी उठाने के बाद उसको बच्चा मिला है। क्या ये औरत अपने बच्चे को, इसको कहा जाए इस बच्चे को आग में फेंक दो, क्या ये आग में फेंकेगी? कहा हरगिज़ नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अकबर। आगे बात समझाई, अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह अरहमु मिन हाज़िही, अल्लाह इस औरत से भी ज्यादा रहम करने वाले हैं अपने बंदे से, कि वो अपने बंदे को आग में कैसे फेंकेंगे। लेकिन अगर बंदे अमाल ही ऐसे करें, उनके शबो रोज ही ऐसे हों, उनकी जिंदगी के अय्याम, दिन और रातें ही अल्लाह की नाफरमानी में गुजरती हों, तो फिर अल्लाह कहता है कि उनके अमाल की वजह से बहर बर में, खुशकी में, तरी में, समंदरों में और साहल समंदर में, आबादियों में फसाद फैल जाता है, बदअमनी फैल जाती है, गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से। फिर अल्लाह फरमाते हैं ले युज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ये हम इसलिए करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि इनको जिन्होंने बदअमालियां की हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ा है, अल्लाह के साथ नाइंसाफी की है, बंदों के साथ नाइंसाफी की है, अल्लाह के साथ जुल्म किया है। और ये तो बच्चा भी जानता है कि अदल का अपोजिट, अदल का ये मुतजाद जुल्म है। और अदल बंदों के साथ भी मतलूब है, अल्लाह के साथ भी अदल मतलूब है। जिस तरह बंदों के साथ जुल्म मना है,
اللہ کے ساتھ بھی ظلم منع ہے۔ بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا، اس کو نجائز تنگ کرنا، اس کا حق چھین لینا، اس کا حق چھین کر خود قبضہ کر لینا، یہ بندے پر ظلم ہے۔ اللہ پر ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق عبادت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء حسنہ، ان کو شریک اس میں نہ کرنا۔ اگر کوئی اس میں شریک کرتا ہے، اللہ لاسانی ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے۔ اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ وہ لاسانی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب شرک عام ہو جاتا ہے، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے دنیا میں ان کے اعمال کی وجہ سے بدامنی اور بربریت اور لوگوں میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، اعمال بھی بندوں کے ہیں، وجہ بھی وہ خود ہیں۔ اللہ ان کو ایک وقتی طور پر ان کو ایک ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اپنے گناہ چھوڑ دیں، بدعملیاں بدعمالیاں چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، اللہ کے حق میں بھی بندوں کے حق میں بھی عدل اپنائیں۔ عدل، اللہ کے حق میں بھی عدل، بندوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کریں۔ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، ہر آدمی عدل کرے۔ باپ ہے تو گھر میں، امام ہے تو مسجد میں، سربراہ ہے تو ملک میں، اور عام مسلمان ہے تو اللہ کے حق میں بھی عدل کرے۔ وگرنہ پھر کیا ہوگا کہ جس طرح ہم حالات دیکھ رہے ہیں، دن بدن تنگی، دن بدن پریشانی، اور گھروں کے اندر ناچاکی اور بیماریاں، پریشانیاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اور اس لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف اس معاملے کو پھیرنے کی بجائے کہ اللہ نے ایسا کر دیا، وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھ سے کیا ہوا ہے۔ مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا، مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، میرے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، میں کوئی اللہ کے حکم کو تو نہیں توڑ رہا۔ اپنے آپ کو دیکھے، اللہ کی تو یہ شان ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر پکڑے تو دنیا میں ایک بھی باقی نہ بچے۔ اللہ تو مہلت دیتے ہیں، اللہ تو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تو انسان کو فوراً نہیں پکڑتے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک آدمی کے اوپر چوری کی حد قائم کی جا رہی ہے، چوری اس کی ثابت ہوگی، اس نے اعتراف کر لیا، اب اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، اور ساتھ میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کی ہے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ مومن میں بصیرت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی بصیرت اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، بصیرت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جس قدر گریہ زاری کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، رو دھو رہا ہے، ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ یہ آدمی بے گناہ ہے، لیکن میرا رب وہ کسی کے اوپر اس طرح ظلم نہیں کرتا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بندے نے پہلی دفعہ چوری کی اور پکڑا گیا ہو، میرا رب تو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، بندہ بچ جائے، پلٹ جائے، لوٹ آئے، چھوڑ جائے، باز آ جائے، شرم کر لے۔ کہہ رہے مجھے بہت تردد ہوا کہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس پر حد قائم ہوگی۔ اس کے بعد میں اس سے ملا، میں نے اپنی وہ تسلی کرنے کے لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے، پردے رکھتا ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ یعفو عن کثیر، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا اب تو آپ کے اوپر حد قائم ہو چکی ہے، اب بتائیے حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ جب پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ کی چوری کون سے نمبر کی تھی یہ چوری؟ اللہ اکبر! وہ کہتا ہے یہ 18ویں مرتبہ تھی، اس سے پہلے میں 17 مرتبہ چوری کر چکا تھا، وہ میں ایکٹنگ کر رہا تھا کہ شاید میں چھوٹ جاؤں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا رب سچا ہے، یعفو عن کثیر، بہت زیادہ معاف کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دوستو، یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گناہوں پر رونا ہے، وگرنہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ظلم، شرک کے اڈے ہر گلی میں، ہر روڈ پر، ہر محلے پر دکانداری ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن شرک کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو پھر اللہ ناراض کیسے نہ ہو؟ احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر لوگ بے حیائی کریں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اگر لوگ بے حیائی کا ارتکاب کریں، برائی کریں اور کھلے عام کریں، جیسے آج ہمارے ہاں گناہ ہو رہے ہیں کھلے عام، دھڑلے سے گناہ بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن کھلے عام ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا کریں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا، تو اس کا اعلان بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ اللہ اکبر! اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے، اس قوم میں دیگر بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے کبھی ان بیماریوں کا نہ نام سنا ہوتا ہے، نہ نشان دیکھا ہوتا ہے۔ ایک ہے برائی کرنا اور ایک ہے برائی کو دھڑلے سے کرنا، اعلان کرنا۔ آج ہمارے ہاں یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، اگر لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، جب چیز دینی ہے تو کم دینی ہے، لینی ہے تو زیادہ لینی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری قوم کا کیا حال ہے۔ ٹھیلے والا اس نے بھی ہیرا پھیری کی ہوتی ہے، اس نے بھی 2 نمبری کی ہوتی ہے۔ باٹ کو وزن والے جو اس کے پاس باٹ ہیں اس کو اس سے وہ سکہ نکالا ہوتا ہے، اس کا وزن کم کیا ہوتا ہے، کانٹے کو خراب کیا ہوتا ہے، اور پٹرول پمپ پر جائیں اس نے ہیرا پھیری کی ہے۔ پنچر لگوانے جائیں وہ 1 کے 4 بناتا ہے، کہاں ہیرا پھیری نہیں ہے۔ دکان پر جائیں اس نے 2 نمبر مار رکھا ہوا ہے، پیسے 1 نمبر کے لے رہا ہے، کہاں ظلم نہیں ہے؟ ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، ہر آدمی ظلم میں، ہر آدمی ہیرا پھیری میں، ہر الا من رحم رب، بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، عام ظلم ہے جگہ جگہ پر۔ اگر ایک سبزی فروش، ایک ٹھیلے والا، ایک دکاندار، اس کے اندر امانت دیانت نہیں ہے،
اب وہ کہے گا میرا مال نہیں بکتا، لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پیچھے سے یہ ہے، اب پیچھے جائیں پیچھے والے کو اور رونا روتے ہیں، سارا آئے کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ ہم سب نے مل کر، ہر آدمی اپنے طور پر آج سے اللہ کے ساتھ یہ عہد کرے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے ظلم نہیں کرنا، میں نے شرک سے بچنا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، تو یہ معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب یہ کمی کرنا شروع کر دیں گے مال میں، تول میں، وزن میں، تو ان کے اوپر قحط نازل ہو جائے گا، بارشیں رک جائیں گی، بارشیں ایک نہ ہونا، ایک زیادہ ہونا، دونوں صورت میں نقصان ہے، کم ہوں پیداوار نہیں ہوتی، زیادہ ہوں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے آج کل حالات ہیں۔ وشدت المعونہ، یہ جو ہم رونا روتے ہیں، کبھی سوچا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن دن مہنگائی قابو میں نہیں ہے، ایسا ہے کہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے، جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ حدیث کہہ رہی ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہتی، یہ بد عملی کی وجہ سے ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے ہے، ظلم بربریت کی وجہ سے ہے، اور ناانصافی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وجور السلطان علیہم، اور ظالم جابر قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہم رونا روتے ہیں، حکومت ایسی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس کا سبب تو ہم خود ہیں، عوام ہے، لوگ ہیں۔ نیکی اپنانا شروع کر دو، معاشرہ نیک ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان کے لیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ اس طرح کے حالات، اس طرح کے واقعات، اس طرح کی جو اللہ کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی ہے، ہو رہی ہے، یہ پھر ہوتی رہے گی، ہمارا رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اب یہ کہیں کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، آپ اپنے طور پر تو کریں جتنا کر سکتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ اور جبکہ یہ بات معلوم ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لا یحرم الرزق بخطیۃ یعملها، انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری تنخواہ کم ہے، مجھے کام نہیں ملتا، برکت نہیں ہے، دوسری طرف گناہ کیے جا رہے ہیں ہم دھڑلے سے، اور ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے، اللہ غلطیوں کی وجہ سے رزق کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ 10,000 20,000 کے اندر بھی اتنی برکت ڈال سکتا ہے، ہیں لوگ 10-20 ہزار میں بھی ان کا پورا مہینہ گزرتا ہے، دوسری طرف 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ لینے والا 10-15 تاریخ کے بعد مانگ رہا ہوتا ہے دائیں بائیں سے، برکت ہی نہیں ہے، ختم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاک والمعصیہ، حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ برائی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، برائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اللہ کی سختی حلال ہو جاتی ہے، وارد ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ گناہوں سے ہم نہیں بچتے، رونا روتے ہیں مہنگائی ہے، رونا روتے ہیں اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کی سختیاں ہیں،
नेकी हम नहीं करते, नेकियों का हम ऐलान नहीं करते, तबलीग नहीं करते, नेकियों की तरफ हम नहीं जाते, और फिर कहते हैं कि परेशानियां हैं, अल्लाह को अपना बना लीजिए, अल्लाह आपका है। जब अल्लाह आपका है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं। मुश्किल यही है कि हम एक सती किस्म के बस नाम मुसलमानों वाला है, कभी कभार नमाज पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, या दिल किया तो नमाज पढ़ ली, और अगर कोई नमाज पढ़ता भी है तो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है तो उसके और कई अमाल हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की भरपूर कोशिश करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करते हैं, आखिरत में भी कामयाब करते हैं। दुनिया में उसके मददगार हैं, आखिरत में भी हैं। वमन यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह के रसूल के तरीके को नहीं अपनाओगे, अपनी मर्जी करोगे, अपनी मर्जी से दीन बनाओगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानोगे, तो फिर याद रखो कि ये बहुत बड़ी गुमराही है। और जब इंसान गुमराही में जाता है तो अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल होता है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ तरीक़ों में, जिसको हम फेस कर रहे हैं। तो ये याद रखिए कि कुरान और सुन्नत में भलाई है, अल्लाह के अहकामात मानने में भलाई है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर इसी तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दन्का व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। कि जो आदमी मेरे ज़िक्र से मुराद कुरान और हदीस, ज़िक्र से मुराद अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के रसूल के अहकामात, अल्लाह के रसूल की तालीमात से जो रूह गर्दानी करेगा, मुंह मोड़ लेगा, फिर जाएगा, अल्लाह की बात नहीं मानेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करेगा, तो उसकी ज़िंदगी को हम उसके ऊपर तंग कर देंगे। और इसकी कई शक्लें हैं, यही हालात बिगड़ जाएंगे, सैलाब आएंगे, जलजले आएंगे, रिज़्क होगा बरकत उठा लेंगे, रिज़्क होगा ही नहीं, और खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तंगी होगी। तो ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को अगर खुश कर लेंगे तो अल्लाह ताला इसमें बरकतें डाल देगा, और ऐसे बंदे को क़यामत वाले दिन अल्लाह अंधा करके उठाएंगे, और वो कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया में तो आंखों वाला था, तो मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला कहेगा काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। मेरी आयात, मेरे वाज़ो नसीहत कुरान हदीस की शक्ल में आपके पास आई, पढ़ी जाती, जुमे में सुनाई जाती, दर्स दिए जाते, कुरान आपके पास, हदीस आपके पास, अकल शऊर आपको दिया, मुसलमानों के घर में आपको पैदा किया, इल्म से नवाजा, आपने रूह गिरदानी की, बल्कि भूल गए, पता ही नहीं कुरान क्या कहता है, क्या मुतालबा करता है, कुरान हमसे क्या चाहता है, हदीस क्या कहती है, हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। अफसोस की बात है, हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। हमारी असम्बलियों में बैठे हुए को सूरह इखलास ही नहीं आती। वैसे वो हमारे हुक्मरान हैं, वैसे वो हमारे कानून साज असम्बली में बैठे हुए हमारे लिए कानून बनाते हैं, कुरान नहीं आता। अल्लाह अकबर। ये मुल्क जिसमें लाखों बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने अपनी इज्जतें तक लुटवाई थीं, इस्लाम के नाम पर बना था। यहाँ पर लुटेरे मुसल्लत हैं जिनको कलमा तक नहीं आता, और अगर इनको चेक किया जाए तो शायद ये मुसलमान भी ना हो अंदर से। अल्लाह अकबर। तो ये तो उनकी बात है। हमें हर एक को अपने ऊपर, हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए कि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है कि मैं कितना इस्लाम के ऊपर कारबंद हूँ, मेरा इस्लाम के बारे में कितना अमल है, मेरे घर में कितना अमल है, मैं इस्लाम पर कितना चलता हूँ, कारोबार में, लेन देन में, बातचीत में, पड़ोसियों के हकूक़ में, वालदैन के हकूक़ में,
بیوی اپنے خاوند کے کتنے حقوق پورے کر رہی ہے، خاوند بیوی کے کتنے حقوق پورے کر رہا ہے، پڑوسی کے حق کون ادا کر رہا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں۔ اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایک دو نمازیں یہ جمعہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام تو پورے کا پورا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پوری زندگی اسلام کے مطابق ہے۔ پڑھ کر دیکھیے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، بخاری شریف کا ترجمہ، مسلم شریف کا ترجمہ، نسائی شریف، ترمذی، ابن ماجہ، سب سے آسان کتاب نسائی شریف ہے، پڑھ کر دیکھیے۔ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ بھی اسلام بتاتا ہے، وہاں ہاتھ کون سا استعمال کرنا وہ بھی بتاتا ہے، اور کیا نہیں بتاتا۔ اسلام کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا بن جائے، دنیا آ جائے، مال آ جائے، کوٹھی کار بنگلہ مربع بن جائے، اور وہ کوٹھی کار بنگلہ مربع یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری ہے، یہاں رہ جانا ہے۔ جانا ہے تو اعمال جانے ہیں، جانا ہے تو نیکی جانی ہے، توحید جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، آگے ان آیات کا ترجمہ، یہی آیات سورہ روم کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر کبھی پھر موقع ملا تو ان کا آگے ترجمہ کیا جائے، نہیں تو آپ اس کو 41 نمبر آیت سے لے کر 45 تک، 45 تک اس کا ترجمہ ضرور گھر میں جا کر پڑھیے گا۔ رکھیے اپنے گھروں میں قرآن، تفسیر رکھیے، بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو لائیے، یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ آپ کی سفارش کریں گے، یہ آپ کے لیے قیامت والے دن آپ کی نجات کا سبب بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔